Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dearest viewers. First of all, I really want to thank you for your continuous support, for subscribing the channel, for liking it and sharing it with your friends. And above all, सबसे ज़्यादा मुझे खुशी इस बात की है कि जो लाइक माइंडेड लोग हैं, जो समझते हैं कि इन टॉपिक्स पे जो अनबायस्ड एक ओपिनियन चाहिए, उन्होंने बहुत ज़्यादा इसमें इंकरेजमेंट दी है। सो आज का जो हमारा टॉपिक है, इट्स अ कंटिन्यूएशन ऑफ द इंडिया कनाडा रिफ्ट बिकॉज ऑफ द डेथ ऑफ द हरदीप सिंह। आज थोड़ा सा हम इसको इंटेलिजेंस शेयरिंग के बेस के ऊपर थोड़ी सी टाइम लाइन पीछे से लेके चलेंगे कि जो 18 जून को हरदीप सिंह साहब का कत्ल हुआ है और 18 सितंबर को इंडियन प्रीमियर ने हाउस ऑफ कॉमन के सामने ये बात की है, वाई दे टुक 3 months 90 days फॉर अ फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री लाइक कनाडा। इसके बाद हम थोड़ी सी बात करेंगे कि अब और इंडिया व्हाट ऑप्शंस इंडिया हैज़, और आखिर में बात करेंगे कि मान ना मान मैं तेरा मेहमान। इंडियन मीडिया किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान का नाम लेने से बाज नहीं आ रहा है, ऑल्दो कि मेरी हमेशा ख्वाहिश होती है कि बात की जाए लॉजिक के ऊपर, लेकिन चूँकि दिस इज़ अ फैक्ट जो मैं देख रहा हूँ, तो आई विल लाइक टू से स्मॉल थिंग्स ऑन दिस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो इस वक्त अमेरिका के सफ़ीर हैं कनाडा के अंदर, मिस्टर कोहन, उन्होंने एक बयान दिया है 2 दिन पहले कि ये जो पूरा का पूरा ऑपरेशन हुआ है, इसमें 5 आईज़ वर इन्वॉल्व। सो बहुत सारे हमारे व्यूअर्स जो हैं उन्होंने मुझे टेलीफोन भी किए हैं कि ये 5 आईज़ के बारे में थोड़ा सा ज़रूर बताइएगा। तो जस्ट टू टेल यू, 5 आईज़ इससे मतलब ये है कि 5 आँखें, और इंटेलिजेंस की ज़बान में आँख से मतलब ये होता है कि जब 5 मुख्तलिफ ममालिक उसको देखें, एक चीज़ पे नज़र रखें, आपस में इंटेलिजेंस शेयरिंग करें, तो उसको बोलते हैं 5 आईज़। 5 आईज़ इस वक्त अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया पे मुश्तमिल है। आमतौर पे इनमें एक और टर्म भी इस्तेमाल होती है, 2 आईज़, 3 आईज़। अगर 2 आईज़ की बात होगी तो मतलब अमेरिका और यूके की बात हो रही है, जिनकी बहुत ज़्यादा कोलैबोरेशन है आपस में। बुनियादी तौर पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ज़माने में ये कि इंटेलिजेंस शेयरिंग बहुत सारी हुई है। जो जापान का पर्पल कोड था, जो जर्मन का एनिग्मा कोड था, ये जब तोड़ा गया था, इट वाज बेस्ड ऑन द इंटेलिजेंस शेयरिंग। उसकी वजह से इनके अंदर आपस में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस कोऑपरेशन है, ये आपस में सिक्योरिटी की और इंटेलिजेंस की बातें शेयर करते हैं। एंड दैट्स वाई दे आर द फर्स्ट वर्ल्ड, बिकॉज के जिसके पास ज़्यादा नॉलेज है वो उसको एनालाइज करता है। तो मिस्टर कोहन साहब ने जब ये वाली बात कही है कि 5 आईज़ की मालूमात के तहत ये सारा किया गया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कनाडा ने जब ये 18 जून 2023 को हरदीप सिंह साहब की असैसिनेशन हुई है, उस वक़्त से लेके 3 महीने तक, 18 सितंबर 2023 तक, कनाडा वाज क्वाइट ऑन दिस थिंग। ना वो 19 जून को, 20 जून को, 21 जून को कह सकता था ना कि ये इसके अंदर इंडिया इन्वॉल्व है, पर वो नहीं कह रहा, बिकॉज दे वर वर्किंग ऑन इट। सो जस्ट आई विल ब्रीफ यू अ बिट ऑन दिस कि ये व्हाट एक्चुअली हैपन्स। असल में हुआ ये है कि मार्च में और फिर मई के अंदर, मार्च के अंदर ये सैन डिएगो में, कैलिफोर्निया के अंदर, यहाँ पे खालिस्तान मूवमेंट ने काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकली अपने आप को शो किया है। तो एकदम खालिस्तान मूवमेंट वाज ऑन द टॉप अगेन। तो उसमें जो ये हरदीप सिंह थे, ही वाज आल्सो वेरी इंस्ट्रूमेंटल, ही वाज इन द कैलिफोर्निया, वो इसमें शामिल थे, इसके अंदर ने बड़ा रोल प्ले किया है। फिर आपको पता है कि वहाँ पे जो उनकी एम्बेसी है उसको आग लगाई गई अमेरिका के अंदर। तो ये 23 मई 2023 को, इसके बाद से अमेरिका के पास कहीं से ख़बर आई, ऑफ कोर्स बेस्ड ऑन देयर इंटेलिजेंस सेटअप, कि कनाडा के अंदर जो खालिस्तानी लीडर्स हैं, पर्टिकुलरली हरदीप सिंह विद 4 मोर आर अंडर थ्रेट, कि उनका कत्ल हो सकता है। ये इन्फॉर्मेशन उन्होंने शेयर की कैनेडियन इंटेलिजेंस के साथ। कैनेडियन इंटेलिजेंस ने ये इन्फॉर्मेशन शेयर की इन 5 सिख लीडर के साथ, विद पर्टिकुलर रेफरेंस टू दी कि सबसे ज़्यादा ख़तरा जो है वो हरदीप सिंह को है। अच्छा, अभी याद रखें कि जब इंडिया ने इन्फॉर्मेशन दी है, सॉरी अमेरिका ने इन्फॉर्मेशन दी है, उसमें उसने किसी थर्ड कंट्री की बात नहीं की है कि कोई इन्वॉल्व है। उनके पास सिर्फ एक ख़बर है कि ये चीज़ हो सकती है। अब ये कनाडा वालों ने जब ये वाली बात बताई है तो दे वर वेरी अलार्म्ड, और हरदीप सिंह के दोस्तों ने बोला है कि उन्होंने ख़ुद 2 दिन पहले हमें बताया है कि हाँ, मेरे पास ये वाली ख़बर आई है कि ये मुझे ख़तरा है। हाउएवर ही जब उनकी डेथ हो गई तो उसके बाद ये
خبر آئی اس میں اب 5 آئیز آر انوالو، یعنی کہ یو ایس کی انٹیلیجنس اس میں اب شامل ہے کہ 2 بندے تھے مڈل ایج، وہ آئے بعد میں وہ ٹویوٹا کیمری کے اندر بیٹھے وہ چلے گئے اور ہردیپ سنگھ کو بالکل نزدیک سے ٹیمپل کے سامنے وینکوور کے اندر گولی ماری۔ اب یہاں تک انفارمیشن ایک خاص لیول تک چل رہی ہے۔ اس کے بعد سے اب 18 جون سے لے کے 18 ستمبر کے درمیان اس کا جو کانٹیکسٹ ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، یہ رپورٹڈلی امریکن ایجنسی نے یہ دی ہے۔ ایک اور بات یہ ہے کہ جیسی ہردیپ سنگھ صاحب کی ڈیتھ ہوئی ہے، ایف بی آئی کے ایجنٹس دے ہیو گون ٹو دی سکھ لیڈرس ان دی کینیڈا کہ بھائی آپ کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ سو ایک دم الارم واز ریزڈ۔ اب سبسیکوینٹلی جو انٹیلیجنس ہے یہ 2 چیزوں پہ ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے سگنل انٹیلیجنس یعنی کمیونیکیشن انٹیلیجنس، اور ایک ہوتی ہے ہیومن انٹیلیجنس۔ ان دونوں کے امتزاج سے آپ انفارمیشن نکالتے ہیں۔ تو کینیڈا نے اس پہ کام کرنا شروع کیا کہ یہ کیسے قتل ہوا، کہاں سے بھاگ دوڑ آئی ہے۔ اب یاد رہے کہ 5 آئیز کی مختلف سیگمنٹس کی انفارمیشن اس کے پاس آ رہی ہے، وہ اس کو سینتھسائز کیے جا رہا ہے۔ الٹیمیٹلی انہوں نے بقول ان کے کہ انہوں نے انڈین ڈپلومیٹس کی کنورسیشن سنی ہے who are in the کینیڈا، جس میں وہ یہ والی باتیں کر رہے ہیں کہ یہ والا پورا ایپیسوڈ ہو گیا ہے۔ آف کورس وی ڈو ناٹ نو کہ ایگزیکٹلی کیا بات سنی گئی ہے، لیکن اس کے بیس کے اوپر دے ہیو ایکسپیلڈ جو وہاں پہ انڈین کا اسپائی چیف تھا ایمبیسی کے اندر ان سم ادر کیپیسٹی، ان کو انہوں نے باہر نکال دیا۔ لیکن اگین میں ریٹریٹ کر رہا ہوں کہ اس کے اندر یو ایس اے نے جو خبر دی تھی اس کے اندر یہ کہیں نہیں تھا کہ اس میں کون انوالو ہے، صرف خبر تھی کہ قتل ہو سکتا ہے۔ اٹ از دی کینیڈین انٹرنل انٹیلیجنس جنہوں نے یہ سارا کا سارا کام کیا ہے۔ اس کے بعد رپورٹڈلی کینیڈا نے یہ ساری انفارمیشن یو کے پرائم منسٹر سے شیئر کی ہے اور جو بائیڈن سے شیئر کی ہے کہ یہ میرے پاس انفارمیشن ہے۔ اس کے اندر اگین بڑا سینتھسس کا پروسیس لگا ہے۔ بعد میں رپورٹڈلی یہ جسے کہتے ہیں نا سیکنڈ ٹیئر ڈپلومیسی، اس کے تحت یہ خبر وہاں پہنچائی گئی ہے، انڈیا والوں کو ان کو بتایا گیا ہے کہ اس کے بارے میں ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں، دس از دی انٹیلیجنس وچ وی ہیو۔ G20 کے اندر جب گئے ہیں وہاں پہ بھی دیر واز اے کولڈ شولڈر سارٹ آف ٹریٹمنٹ ٹو جسٹن بیکاز کہ انڈیا واز ناٹ ویری ہیپی کہ وہ اس معاملے کے اندر ان کو ڈریگ کیے جا رہے ہیں۔ ان کو وہ پروٹوکول نہیں دیا گیا جنرلی جو سب کو دیتے ہیں، نہ ہی ان کی مودی صاحب کے ساتھ سیپریٹ میں کوئی ملاقات کرائی گئی ہے۔ اینی ہاؤ ونس ہی کیم بیک غالباً آن 12 سپتمبر ان کا جہاز لیٹ ہو گیا تھا، 12 ستمبر کو واپس وہ یہاں پر آئے ہیں۔ فائنل انہوں نے بات کی ہے سب سے پوری انٹیلیجنس کے ساتھ، اینڈ آن 18 سپتمبر 23 ہی کنسیڈرڈ اٹ پروڈنٹ کہ ان کی انٹیل کی بیس کے اوپر ہی واز کنونس کہ اس کے اندر یہ پورا ایپیسوڈ ہوا ہے اینڈ انڈین اسپائز آر انوالوڈ ہو ایکٹیڈ آن دی بہاف آف دی انڈین گورنمنٹ۔ نا اس کے فوراً بعد جو بائیڈن صاحب نے اور امریکہ نے اور اینتھنی بلنکن نے انڈیا سے بولا ہے کہ وی وانٹ یو کہ آپ ان سے کوآپریٹ کریں۔ ہاؤ ایور 18 سے لے کر 4-5 دن 6 دن گزر چکے ہیں، لیکن ابھی تک انڈیا کی طرف سے کوئی کنکریٹ قسم کا جواب نہیں آیا ان کے پاس۔ رادر انہوں نے کیا کیا کہ ٹیٹ فور ٹیٹ پہ ایک اور آدمی باہر نکال دیا۔ اب اس وقت ایک اسٹیٹس کو ہے آپس کے اندر، دی کینیڈا از ایکسپیکٹنگ اوپنلی اینڈ جو اس کے دوست ہیں وہ کوورٹلی دے آر ریکویسٹنگ دی انڈین اتھارٹیز کہ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں بیسڈ آن دی لاجک اینڈ پروڈنس۔ ہاؤ ایور اس وقت جو انڈین میڈیا کو اگر ہم کوٹ کریں دے آر ٹاکنگ آف کہ جی ہم ٹریڈ وہ ختم کر دیں گے، ہم کینیڈین کو ویزا دینا بند کر دیں گے۔ تو اس طرح کے جو ریٹورک کہتے ہیں نا، وہ ریٹورک اس وقت سارے کے سارے چل رہے ہیں جس سے کوئی خاص رزلٹ نہیں نکلے گا۔ انڈیا کو اس وقت چاہیے کیا؟ انڈیا کو اس وقت چاہیے کہ ریٹورک سے باہر نکلے اور کنکریٹ طریقے سے اس معاملے کو دیکھے بیسڈ آن دی فیکٹ کہ جب ایک کینیڈا جیسا ملک کچھ باتیں صاف طریقے سے کہہ رہا ہے کھل کے، یہ کھل کے ایسی باتیں نہیں ہوتی ہیں، یہ باتیں ہوتی ہیں ہمیشہ نیچے لیول کے اوپر۔ یہ وہ اکیلے یہ بات نہیں کہہ سکتا، یہ بات وہ کہہ رہا ہے بیسڈ آن دی کہ سارے دوست اس کے ساتھ شامل ہیں، اس کے بیس کے اوپر وہ ساری کی ساری یہ والی بات کہہ رہا ہے۔ کانٹمپریری ورلڈ میں ریٹورک ایک حد تک چلتا ہے، اس کے بعد یہ اپنا کام نہیں کرتا ہے۔ اب میں نے پہلے آپ سے کہا تھا نا شروع میں پریامبل کے اندر کہ مان نہ مان میں تیرا مہمان۔ واٹ از ویری انٹرسٹنگ اینڈ رادر ہلیریس ان اے سینس کہ انڈین میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ جی وہ کہہ رہا ہے کہ جو یہ کینیڈا ہے اٹ از دی ایکویلنس آف پاکستان
in the North America in a sense کہ because they think جیسے کہ انڈیا ہمیشہ کرتا ہے کہ ہر چیز میں پاکستان کا نام لیتا ہے کہ پاکستان ٹیررزم میں شامل ہے, پاکستان ہر چیز میں شامل ہے, حالانکہ ایوری بڈی نوز کہ اٹ از ناٹ پاکستان, اٹ از وائس ورسا. لیکن چونکہ وہ کہتے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ جس طرح کینیڈا جو ہے یہ ایک ٹیررسٹ کو سپورٹ کرنے والی نیشن ہے ان دی نارتھ امریکہ. بھئی معاملہ آپ کا اور کینیڈا کا ہے, پاکستان کا اس سے نہ لینا نہ دینا. آپ خواہ اپنے معاملات کے اندر ایک تیسرے ملک کو شامل کر رہے ہیں. آلریڈی دنیا آپ کے خلاف جا رہی ہے, آپ کو کیا ضرورت ہے ایک اور ملک کو شامل کرنے کی؟ اگر آپ ایک ملک کے بارے میں بات کریں گے تو وہ آپ کے بارے میں بات کرے گا. سو جو کہنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ وی نیڈ ٹو کم آؤٹ آف دیز ریٹورک, وی نیڈ ٹو کم آؤٹ آف دیز اسمال تھنگس اینڈ وی نیڈ ٹو سی اے بگر پکچر. دیکھیں اس وقت G20 کے اندر بھی بڑے معاہدے ہوئے ہیں آپس کے اندر. امریکہ کا انڈیا اسٹریٹجک پارٹنر ہے, کینیڈا کے ساتھ اس کے بہت سارے ٹریڈ کے معاملات چل رہے ہیں. اس کے باوجود کینیڈا از ولنگ ٹو سیکریفائز آل دیٹ بیکاز کینیڈا از کنونس کہ اس کے اندر انڈیا انوالو ہے. اینڈ میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں, وی شوڈ انڈرسٹینڈ دس تھنگ کہ وین وی ٹاک آف فائیو آئیز, وین وی ٹاک آف دی ویسٹرن ورلڈ, they don't make a decision at their own, they always make a combined decision. اس کے ریپرکشن دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں ہم نے کیسے لے کے چلنا ہے. ایسے ہی نہیں ہے کہ جو ہم بولتے ہیں کہ جی فرسٹ ورلڈ جو ہے they are governing the world because of there are certain reasons جس کی وجہ سے وہ یہ کام کرتے ہیں. So let's come out of these illusions کہ کینیڈا is alone, کینیڈا نے ایک بات کہہ دی ہے اور یہ اکیلا کھڑا ہے, ہم ٹریڈ کی دھمکی دے دیں گے کام رک جائے گا. کینیڈا از اے بگ نیشن, اس کا بہت زیادہ GDP ہے, اس کو چھوٹے موٹے معاملات سے فرق نہیں پڑتا, اس کے لیے اپنی ریپوٹیشن امپورٹنٹ ہے. اگر اس نے ایک سٹیپ لے لیا ہے اس کے لیے پیچھے آنا اب بہت مشکل ہے. سو واٹ از موسٹ پروڈنٹ از فار انڈیا کہ وہ اپنے اس کو ریفیوٹ کرنے کے لیے ثابت کرے کہ یہ چیز نہیں ہے, یہ جو آپ ہم پہ الزام لگا رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے, لائک اینی سویلائز نیشن, اور بات کریں ان کے ساتھ. جے شنکر دی فارن منسٹر is otherwise very forthcoming, اور پہلے بھی میں نے کہا تھا, بٹ somehow اس وقت he is on a very very weak footing. اور وہ جو ایک ان کا خاصہ ہے جس میں کہ he plays accordingly and he defend his nation, he somehow is not able to defend his nation as probably his government expect out of it. So this is all about this situation, اور انشاءاللہ اس میں کوئی اور ڈیولپمنٹ ہوگی تو I will definitely tell you. Please thank you very much, keep on subscribing my channel, and I am really really grateful for your support and affection and your telephone calls and everything. So kind of you. Inshallah next topic آپ سے ملاقات ہوگی کچھ دنوں بعد. Thank you very much.